قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سورہ توبہ کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، مومنو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ وکونوا مع الصادقین، اور جو سچے لوگ ہیں ہمیشہ ان کے ساتھ رہو، اہل حق کے ساتھ رہو۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم۔ اہل حق کے ساتھ رہنے کا مطلب ہے انسان اپنی زندگی کے معاملات، دین کے معاملات، عبادات، اس کی خوشی اور غمی، یہ سب جو اہل حق ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے معاملات حل کرے۔ ان کی طرف سے ملنے والی جو رہنمائی ہے اس رہنمائی کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اہل حق کی طرف سے جو رہنمائی ملتی ہے اس میں جب انسان زندگی گزارتا ہے، نہ صرف اس کو زندگی میں برکتیں ملتی بلکہ اس آدمی کو مرنے کے بعد بھی برکتیں ملتی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے اس حکم کی برکت، فائدہ ہے کہ اہل حق، اہل توحید جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ وحی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جن کے عقائد اور جن کا منہج اور جن کا نظریہ اور جن کی عبادات یہ سب وحی الہی کی روشنی میں ہو، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوں، اسے جہاں زندگی میں برکتیں ملتی ہیں وہاں زندگی کے بعد، مرنے کے بعد بھی اس کے لیے برکتیں ہی برکتیں، خیر ہی خیر۔ مرنے کے بعد برکتیں کیسے ملیں گی؟ جب اس کا تعلق اہل حق کے ساتھ ہے، جب اس کی وفات ہوگی اس کا جنازہ اہل حق پڑھائیں گے، اہل توحید پڑھائیں گے۔ جب موحد امام اہل توحید کی اقتداء کرتے ہوئے اس کا جنازہ پڑھائیں گے، جس میں وہ سنت کے مطابق دعائیں بھی کریں گے اور میت کی تجہید اور تکفین کے ساتھ معاملات بھی سنت کے مطابق کریں گے، اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر بڑی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس کا جنازہ پڑھانے والے اہل توحید جو سنت کے مطابق اس کا جنازہ پڑھائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان جو کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، فرمایا جو آدمی فوت ہو جائے اور اس کے جنازے میں کم از کم 40 اہل توحید ان کی دعاؤں کی اخلاص کی برکت سے اللہ رب العالمین اس میت کے گناہ بخش دیتا ہے۔ یہ برکت، اور پھر اس میت کو کیا چاہیے؟ یہی منزل۔ مرنے کے بعد پھر دو ہی چیزیں، جنت اور جہنم، یا جنت کا باب ہے یا جہنم کا گڑھا ہے، دو ہی چیزیں۔ اہل توحید کے ساتھ اس کا تعلق رکھ رہا، ان کے ساتھ یہ نمازیں پڑھتا رہا، آپ نے سنا اس کے معاملات، اٹھنا بیٹھنا اہل حق اہل توحید کے ساتھ۔ ظاہر ہے جب اس کی وفات ہوئی اس کا جنازہ بھی یہ پڑھیں، بڑی خوش نصیبی۔ ظاہر ہے جب دعا کرنے والے اہل توحید ہو، یہ دعا اہل توحید کی اللہ قبول اسی کے حق میں کرے گا جو خود موحد ہو کر مرا، کیونکہ مشرک کے لیے اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے، بلکہ بند کر دیے ہیں، کھولے ہی نہیں۔ اللہ دنیا تو دے رہا ہے مشرکوں کو، کفار کو، اللہ کی طرف سے سلامتی، اللہ کی برکتیں، رحمتیں زندگی میں، مرنے کے بعد سب اہل توحید، قبر میں بھی، میدان حشر میں بھی، شفاعت کا معاملہ، گناہوں کی بخشش کا معاملہ، حساب و کتاب میں آسانی، سب اہل توحید کے لیے یہ پیکیج ہے، مشرک کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ابو داؤد کے اندر ایک جنازے کا ذکر آتا ہے، اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھا رہے تھے، دعائیں کی، وہ صحابی ان دعاؤں کا ذکر کرتا ہے، جیسا کہ اہل توحید کے ساتھ جنازے پڑھنے والوں کو معلوم ہے کہ وہ وہی دعائیں کرتے ہیں جو معصور ہے، منقول ہیں، صحیح حدیث میں مروی، اللہم اغفر لہ وارحمہ اور باقی دعائیں، کتنی پیاری دعائیں ہیں میت کے لیے۔ صحابی رسول کہتے ہیں اس میت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے دعائیں سنی، اتنی پیاری دعائیں اور دعائیں مانگنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ تمنیت انی مکانہ، میری یہ خواہش پیدا ہوئی کاش یہ میت میری ہوتی، میں ہوتا اس کی جگہ مر جاتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا جنازہ پڑھاتے، اور یہ جو دعائیں اس خوش نصیب شخص کے لیے ہو رہی ہیں، میرے لیے یہ دعائیں ہو رہی ہیں، یہ ساری برکتیں دعاؤں کی، سنت کی، عقیدہ توحید کی، اسی لیے اللہ نے فرمایا ہمیشہ اہل حق کے ساتھ رہو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو باقی مسالک کے ساتھ وہ چمٹے ہوتے ہیں، تعلق قائم کیے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں یار تم لوگ اہل حق، تمہاری ہر بات قرآن کے مطابق ہوتی ہے، صحیح ریفرنس اتھینٹک حوالے ہوتے ہیں، تو بھائی آ جاؤ ان کو اختیار کرو، کہتے نہیں یار وہ بھی تو کچھ باتیں صحیح کرتے ہیں۔ اس طرح دوگلی پالیسی اور منافقت کی وجہ سے اپنے آپ کو محروم کر دیتے ہیں اہل حق کے زمرے سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالجماعہ، یہ بھی ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا جو اہل حق کی جماعت ان کے ساتھ چمٹ جاؤ، تلازم پکڑ لو، ان کے ساتھ رہو، اپنے معاملات پر، دین کے جائز دنیاوی معاملات، عبادات، تمہاری خوشی، تمہارے آنے والے غم، نکاح کے موقع پر خوشی کے معاملات، صدمہ پہنچے میت کے معاملات، تجہیز و تکفین، کیوں؟ یہ بدعات سے محفوظ رکھیں گے اپنے آپ کو، تمہاری میت کو، تمہیں مرنے کے بعد اہل حق۔ فرمایا ان کے ساتھ لازم ہو، اگر علیحدہ ہو گئے اہل حق کے ساتھ، یا باطل کی طرف چلے گئے یا بالکل تنہا ہو گئے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی مساجد میں جانا تمہارا اگر یہ عمل نہیں ہے، فرمایا اس کی مثال اس بھیڑ کی طرح ہے جو ریوڑ سے علیحدہ ہو جاتی ہے۔ بھیڑیا جب شکار کرنا چاہتا ہے تو پورے ریوڑ پر حملہ نہیں کرتا، وہ تاک میں رہتا ہے، وہ اس تاک میں رہتا ہے کہ ریوڑ سے کون سی بکری ہے، بھیڑ ہے جو علیحدہ ہو جائے۔ جو ہی پانی پینے کے لیے کوئی جانور، بکری یا بھیڑ اپنے ریوڑ کو چھوڑ کے علیحدہ ہو جاتی ہے، وہ بھیڑیا فوراً اکیلا دیکھ کے اس پہ چھپڑ پڑتا ہے، اسے کھا جاتا ہے۔ فرمایا شیطان بھی تمہارے اوپر اسی طرح حملہ کرتا ہے، جب اہل حق جو علماء حق ہیں وحی کی روشنی میں تمہاری رہنمائی کرتے ہیں، جن کا تمغہ امتیاز ہی رب العالمین کی توحید ہے، اور جن کے پاس نور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ہے، وہ قیل و قال، بزرگوں کی باتیں، حکایتیں، قصے، مرویات، خود ساختہ سلسلے ان کے پاس نہیں ہوتے۔ یہ دو چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں۔ فرمایا ان کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزارو، علیحدہ ہو گئے تو پھر شیطان تمہیں اسی طرح کھا جائے گا جس طرح اس بھیڑیے کی مثال دی، وہ بھیڑ کو کس طرح کھاتا ہے۔ بالخصوص جنازے کے حوالے سے، میت کے حوالے سے آپ نے یہ سنا، اہل توحید بھی انہی کا جنازہ پڑھائیں گے جو موحد ہو۔ اللہ رب العالمین نے بھی اہل توحید کو پابند کیا ہے کہ جنازے کا مطلب ہے دعا، استغفار۔ آپ دعا، استغفار، گناہوں کی بخشش کی دعا صرف اہل توحید کے لیے کر سکتے ہیں، مشرک کے لیے استغفار کی دعا کرنے کی اجازت ہی نہیں، چاہے والدین میں سے کیوں نہ ہو، چچا کیوں نہ ہو، ماموں کیوں نہ ہو، تایا داد بھائی، خود تایا، کتنا ہی قریبی رشتہ دار، دوست کیوں نہ ہو، تعلق جو بنتا ہے وہ توحید کی بنا پر بنتا ہے، چاہے دور کا رشتہ دار ہو، موحد نہیں، تمہارے گھر کا فرد ہے، بیٹا ہے، والد ہے، اللہ کے ہاں تمہارے رشتے علیحدہ ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا
للمشرکین من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ سورہ توبہ۔ جب ابو طالب کی وفات ہوئی، نبی علیہ السلام نے کلمہ پیش کیا، آپ لا الہ الا اللہ کہیں، اس کلمے کی بنا پر میرے پاس حجت ہوگی، رب العالمین کے سامنے میں حجت پیش کروں گا آپ کی بخشش کے لیے۔ ابو جہل امیہ بن خلف بدبخت بیٹھے ہوئے تھے، اس بیچارے کو کلمہ پڑھنے نہیں دیا، اور یہ خود بھی اپنے باپ دادا کی دین کی انا میں مار کھا گیا، چھوڑا نہیں اپنے باپ دادا کی دین کو، اسی حالت میں فوت ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار کیا، شاید اللہ میرے لیے کوئی خصوصی استثناء نازل فرما دے، لیکن استثناء کے بجائے اللہ رب العالمین نے یہ منع نازل فرما دی، روک دیا، آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ بھلے آپ کے چچا ہے، بڑی قربانی ہے، آپ کا ساتھ دیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، فرمایا آپ استغفار نہیں کر سکتے، اہل توحید کو اجازت نہیں، لہذا ہم چاہتے ہیں ہمارا جنازہ اہل توحید پڑھائے، سب سے پہلے ہم عقیدہ توحید درست کریں تاکہ وہ ہمارے لیے دعائیں کریں، پھر جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں اہل توحید کی دعاؤں کی برکت سے ہمارے ساتھ آسانی ہو، میت کے بعد، مرنے کے بعد یہ جو مراحل ہیں قبر کے وہ آسان ہوتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے بھی ہمارے لیے کچھ نشانیاں رکھی ہیں۔ جنہوں نے اہل حق کو چھوڑا، اپنی نمازوں میں، معاملات میں، اللہ رب العالمین کے قرآن کی سورت، سب سے عظمت والی سورت سورہ فاتحہ کو قرار دیا گیا، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود، لیکن اللہ رب العالمین کی سورت کے ساتھ ایسی دشمنی رکھی کہ نہ امام کے لیے پڑھنا یہ واجب اور فرض ہے، بلکہ مقتدی تو اس کو نہ پڑھے، اور خود ساختہ روایتیں ہی بنا دی، جو امام کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کے منہ میں انگارے ٹھوسے جائیں۔ ایسی دشمنی اللہ کے قرآن کے ساتھ، اس سورت کے ساتھ۔ پھر اللہ رب العالمین نے کیا نشانیاں دکھائی؟ سورہ فاتحہ، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام کا واضح فرمان، صحیح بخاری، جو علماء اہل سنت والجماعت کے ہاں اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد جو احادیث محدثین نے جمع کی، ان میں سب سے پختگی اور ثبوت کے لحاظ سے مقام و مرتبہ صحیح بخاری، صحیح مسلم کا، اہل سنت والجماعت کے علماء کا اتفاق، واضح حدیث موجود ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اللہ رب العالمین ایسے آدمی کی نماز قبول نہیں کرتا جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ لا صلاۃ عربی کے لفظ کا تقاضا ہے، بھلے لوگ تکلفات کریں، تعویل کریں اپنے مسلک کی تائید میں، لیکن واضح دلائل موجود ہیں، الفاظ کا تقاضا ہے۔ کوئی نماز نہیں، چاہے تنہائی کی نماز ہو، انفرادی نماز ہو، نفل نماز ہو، فرض نماز ہو، باجماعت ہو، تراویح کی نماز ہو، تہجد کی نماز ہو، جنازے کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس میں سورہ فاتحہ نہیں، وہ نماز ہے۔ اسی صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الجنائز میں علیحدہ خصوصی عنوان قائم کیا، جنازے میں بھی سورہ فاتحہ پڑھی۔ امام الفقہاء، امام المحدثین کا رقم ملا، کیا مسائل ثابت کر رہے ہیں دلائل کے ساتھ۔ اہل حق کے دلائل دیکھیں، تجزیہ کریں۔ یہ بات اکثر آپ اس منبر سے سنتے رہتے ہیں، اہل حق کو تلاش کرنا ہے، ائمہ اور محدثین کا نظریہ دیکھیں، قائم کردہ ان کی احادیث اور ابواب دیکھیں، آپ کو اہل حق کی جھلک واضح نظر آئے۔ باطل کو پہچاننا ہے، آپ اس پر بھی خیر القرون، صحابہ، تابعین، محدثین، ائمہ کو دیکھیں، باطل کے نظریات کیا ان کے دور میں تمہیں ملتے ہیں، آپ فرق پہچان جائیں۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے عنوان قائم کیا کہ جنازے میں بھی سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت امام المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ لاتے ہیں، جنازہ پڑھایا، جہرن پڑھایا اور سورہ فاتحہ، سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ میں نے جنازہ پڑھا، اس میں سورہ فاتحہ پڑھی، لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے یہی تمہارے نبی کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
واضح ٹھوس احادیث کے باوجود محض اس لیے کہ ہمارے مسلک پہ نہیں ہے، ہمارے باپ دادا کے طور طریقے میں یہ چیز ثابت نہیں ہے، ہماری برادری کے جو معاملات ہوتے ہیں یا کسی خاص مکتبہ فکر کی طرف ہماری نسبت ہے، ہمارے جنازے ایسے نہیں پڑھائے جاتے لہذا ہم نہیں پڑھیں گے، نہ نماز میں نہ جنازے میں، محض ضد ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ہمارے آج کے اس خطبے کا موضوع بھی یہی، ہم کوشش کریں گے کہ جنازے کے متعلق، میت کے متعلق لوگوں نے جو بدعات نکالی ہوئی ہیں ان بدعات کا کچھ تذکرہ ہو جائے، اہل حق اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں حق دیا، مرنے کے بعد بھی برکتیں انتظار میں ہیں، اور ہماری اہل توحید مرنے والے بھی خوش نصیب ہیں، اور ہمارے وہ مسلمان بھائی جو بدعات میں گھرے ہوئے ہیں ان کی حالتیں، ان کی دیکھیں حالت کس قدر بگڑ چکی ہے، وہ کس قدر بد نصیب ہیں، محروم ہیں ان بدعات کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، دین میں اپنی طرف سے نئی باتیں نکالنے کی وجہ سے۔ ہمارے گزشتہ خطبے کا موضوع بھی یہی تھا، لیکن آج اس موضوع میں صرف ہم میت کے متعلقات ذکر کر رہے ہیں کہ ساتھ کیا کچھ یہ لوگ معاملات کرتے ہیں، صحیح احادیث میں ثابت نہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے، ان ظالموں نے اللہ کے اس دین میں میت کے متعلق کچھ ایسی چیزیں، بلکہ بے شمار ایسی چیزیں نکالی ہوئی ہیں، صحیح احادیث تو، ضعیف احادیث تو دور کی بات ہے، کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے، من گھڑت حدیث بھی نہیں، پورا معاملہ خود ساختہ بنایا ہوا۔ کچھ معاملات ہیں جن کے لیے لوگ ضعیف احادیث کا سہارا لیتے ہیں، بحث ہوتی ہے کہ حدیث ثابت نہیں ہے، لیکن کچھ ان ظالموں نے ایسے معاملات نکالے ہوئے جن کے لیے ضعیف حدیث، موضوع حدیث بھی نہیں، کوئی روایت ہی نہیں، چلتا ہوا ایک طریقہ ہے، باپ دادا سے ملی ہوئی رسومات ہیں جنہیں دین بنا کر دین میں شامل کیا گیا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے پیغمبر کی سنت ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت، لیکن یہ نہیں پڑھتا۔ یہ میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العالمین کی نشانی ہے، جنہوں نے زندگی میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دشمنی کی، مرنے کے بعد اللہ نے ان کو سورہ فاتحہ نصیب بھی دی۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ ہم سب مسلمانوں کو معفو رکھے۔ جب سورہ فاتحہ نہیں تو دعا، نماز کیسے قبول ہو؟ نماز جب قبول نہیں ہو رہی، نماز کی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کیوں؟ یہ فتویٰ کس نے جاری کیا ہے؟ امام المتقین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں، بھلے جنازے کی نماز۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ جنہوں نے زندگی میں جیتے جی اس فاتحہ کے ساتھ، سورہ فاتحہ کے ساتھ دشمنی کی، اللہ نے مرنے کے بعد ان سے فاتحہ کھینچ لی، نصیب ہی نہیں ہوتی۔ یہ تو اہل توحید کی میراث ہے، یہ برکتیں تو اللہ نے اہل حق کو دی ہوئی ہے۔ اور پھر دعائیں بھی، نبی علیہ السلام نے دعائیں پڑھائیں، دعائیں صحیح حدیث میں، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں، ابو داؤد، جامع ترمذی، مسند احمد وغیرہ دیگر کتب حدیث جو ثابت ہیں، اہل حق ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ جنازے میں جب میت آ جائے، جنازے پر 4 تکبیریں نبی علیہ السلام نے پڑھی، اور مستدرک حاکم کی واضح اور صحیح حدیث ہے، مستند حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف سلام پھیرا۔ کچھ صحابہ کرام سے موقوفاً عمل ملتا ہے، کچھ روایت آتی ہیں 2 طرف سلام پھیرنا، یعنی جواز کا پہلو نکل آتا ہے، لیکن ایک طرف سلام پھیرنے کو بالکل بدعت کہنا اور اس کو غلط کہنا، بات اس لیے کہ ہمارے مسلک میں نہیں، تو یہ زیادتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک طرف سلام پھیرا ہے جنازے میں، مستدرک حاکم کی واضح حدیث۔ اور جو دعائیں پڑھی ہیں، ان دعاؤں کو چھوڑ کر ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں صرف ایک دعا، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ آگے جو دعائیں خصوصی ہیں وہ دعائیں ان کے مسلک میں جائز ہی نہیں، نہ ہی میت پر پڑھتے ہیں۔ جنازہ 50 سیکنڈ میں، 59 سیکنڈ میں، 1 منٹ میں جنازہ مکمل، دعائیں ہیں ہی نہیں۔ آپ فرق رکھیں، کتنے ایسے لوگ آتے ہیں جب مساجد میں جنازے کا اہتمام ہوتا ہے اہل توحید کے ہاں، وہ دعائیں سنتے ہیں، عذاب قبر سے پناہ طلب کی جا رہی ہے، جہنم کے عذاب سے، قبر کی آسانی کے لیے، دعاؤں کی بخشش کے لیے، اس کو اے اللہ تو اس کے گناہوں کو دھو ڈال، اے اللہ
تو اس کے جسم کو دھو ڈال گناہوں سے، جس طرح کپڑے کو دھو کر صاف کیا جاتا ہے، برف کے اولو کی طرح گناہوں کی اس کی جو گرمائش دنیا سے ساتھ لے کر گیا ہے، گناہوں کی آلائش اس کو تو ٹھنڈا کر دے۔ اتنی پیاری دعائیں، اللہ اس کو بہترین گھر عطا فرما دے۔ اگر یہ گنہگار تھا، اپنی رحمت کے اندر اس کو ڈھانپ کے اس کے گناہوں کو تو معاف کر دے، نیک تھا نیکیوں میں اضافہ کر دے تو اس کو بہترین صلاح دے، وغیرہ وغیرہ۔ اتنی پیاری دعائیں، ساری دعاؤں سے یہ سب محروم ہیں، ان کو نصیب ہی نہیں۔ ایک دعا جو اس دعا کا مفہوم کیا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا دعا، یہ بھی ثابت ہے، لیکن یہ محض اسی دعا پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ عمومی دعا ہے، اللہ ہم میں سے جو زندہ ہے ان کو بھی معاف کر دے، جو فوت ہو چکے ہیں ان کو بھی معاف کر دے۔ بس یہاں ذکر آتا ہے جو چھوٹے ہیں، جو بڑے ہیں، مردوں کو، خواتین کو، جو موجود ہیں، جو غائب ہیں، سب کو معاف کر دے۔ یہ دعا ہے بس۔ آگے جو دعا ہے اتنی اہم، جن دعاؤں کو سن کر یہ صحابی خواہش کر رہا ہے کہ میرا جنازہ ہوتا، اللہ نے ان کی مت مار دی، یہ دعائیں پڑھنا ان کے یہاں مکروہ ہیں، نہیں پڑھتے۔ عذاب میت کے، یہ سزا ہے جنہوں نے اہل حق کے ساتھ زندگی نہیں گزاری، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، زندگی میں اہل حق کے ساتھ دو، ان کے ساتھ رہو، اللہ تمہیں برکت دیتا ہے۔ زندگی میں الگ اور مرنے کے بعد کی دعائیں الگ، کی برکتیں الگ۔ پھر شیطان دیکھیں، جب اس سنت سے محروم رہے، مختصر جنازہ پڑھا، پھر ایک چیز اپنے آپ پر لازم کر دی۔ آپ گزشتہ خطبے سے یہی چیز سن رہے ہیں، دین میں اپنی طرف سے ایسا معاملہ نکالنا، لازم قرار دینا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم قرار نہ دیا، کہ اب جنازے میں تو دعائیں نہیں، ایک عام عمومی چھوٹی دعا پڑھا لی، سلام پھیر کے اب سب میت کی چارپائی کو گھیر لیتے، اب یہاں دعا، اجتماعی دعا یہاں ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے جنازے میں دعا پڑھائی جو آپ نے سنی، اور پھر اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام نے کبھی کبھار جہرن بھی جنازے کی نماز پڑھی۔ صحابی سن کے کیا بول رہے ہیں، جہرن دعائیں تھی نا، آپ نے الفاظ نہیں سنے ابو داؤد کے، صحابی کہہ رہا ہے میں یہ دعائیں سنی، میری خواہش ہوئی میں اس کی جگہ ہوتا، یعنی کبھی کبھار جنازے کی نماز جہرن، سرن پڑھنا بھی ثابت ہے، جہرن پڑھنا، دونوں طرح ثابت ہے۔ عبداللہ بن عباس نے بھی جہرن سورہ فاتحہ پڑھائی اور جہرن، وہ دعائیں نہیں، اور اس کے بعد ایک دعا کا وقت اپنی طرف سے مختص کر دیا۔ آگے نبی علیہ السلام کا جو حکم ہے میت کی جنازے کے موقع پر، اخلصوا لہ الدعاء، فرمایا کہ جنازے میں میت کے لیے بڑے اخلاص کے ساتھ دعائیں کریں، یعنی میت محتاج ہوتی ہے زندہ لوگوں کی دعا کو۔ اسی صوفیت نے، ہمارے مسلمان بھائیوں نے، جنہوں نے خود ساختہ دین بنایا، جس میت کو خود غسل دیا، کفن پہنایا، قبر میں ڈالا، تدفین کی، وہ دعاؤں کی محتاج ہے زندہ لوگوں کی۔ الٹا اب ہمارے یہ مسلمان بھائی صوفیت، قبر پرستی، جاہلیت، اس کے محتاج ہو جاتے ہیں، اس سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ تو اللہ کے بعد ہماری یہ مرادیں لے کر جا، ہماری یہ دعائیں تو اللہ کے پاس پہنچا، میت کے پاس۔ شریعت کی تعلیم کیا ہے، زندہ لوگوں کی محتاج ہے میت، ان کے لیے دعائیں کرو۔ انہوں نے الٹا معاملہ کر دی، یہ سب محتاج ہے اس میت کے جس کو دنیا کا پتہ ہی نہیں، جو فوت ہو چکا، دنیا سے تعلق کٹ چکا، وہ اپنے اعمال میں اللہ کے پاس پہنچ چکا۔ میت کو لے جاتے وقت چارپائی، میت کا جنازہ، اس کو لے جاتے وقت تدفین تک ساتھ کلمہ پڑھتے ہوئے جانا، یہ بھی بدعت ہے۔ میں نے آپ کو بتایا بے شمار ایسی چیزیں جو ہم نے نکال دی ہیں، صحیح حدیث تو دور کی بات ہے، نہ ضعیف حدیث ہے، نہ کوئی موضوع من گھڑت حدیث ہے، خود ساختہ دین بنا لیا، ان کی مرضی ہے، جو سچا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا وہ حلیہ بگاڑے، باقی گستاخ رسول وہ اہل توحید، اہل سنت ہیں جو سنت کے مطابق معاملہ کرتے ہیں، خود عاشقان رسول ہیں جنہوں نے رسول مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حلیہ ہی بگاڑ دیا۔ کتنی ناانصافی ہے۔ ساتھ لے جاتے ہوئے کلمہ شہادت ایک آدمی کہہ رہا ہے، ساتھ جانے والے لا الہ الا اللہ، بجائے اس کے جب تک خاموشی سے جا رہے، میت کے لیے دعائیں کرتے رہو، اللہ اس میت کو ہم لے کے جا رہے، اس کو تو معاف کر دے، اس کو بخش دے، اس کے لیے آسانی فرما۔ یہ کلمہ پڑھنا اس میت کو فائدہ نہیں دے گا، اور ہم نے یہ
समझ लिया कि हम जो कलमा पढ़ने, अब मैयत भी कलमा पढ़ेगा, हमारा कलमा सुन फिर तदफीन के मौके पर जो कुछ खराफात निकल आई। नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म है, कब्र में जब तुम दफना दो मैयत को तो उसके लिए दुआ करो। वहाँ दुआ करना साबित है। तदफीन के बाद फिन्नहुल आन युसअलू, अब इससे मुनकर और नकीर कब्र के सवाल जवाब इंतहाई सख्त और कठिन मरहला। अगर वो अहले तौहीद में से होगा, तुम्हारी दुआएं भी होगी, अल्लाह उसको साबित कदम रखेगा, अल्लाह उसके लिए आसानी करेगा। वरना कब्र की राहतें भी अपनी जगह हैं, लेकिन कब्र के अज़ाब भी बड़े अज़ियतनाक अज़ाब हैं। वो तो मौजू ही पूरा अलग है। कब्र की सख्तियाँ मुशरिकों के ऊपर, मुनाफिकीन के ऊपर, कुफ़ार के ऊपर कब्र के अज़ाब कि अगर जो चीखता चिल्लाता है इंसान, वो जिन्नों के अलावा बाकी तमाम मखलूक़ात उसकी चीख और पुकार को सुनते हैं। अगर इंसान सुने तो वो बेहोश हो जाए। फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने इसके साबित कदमी के लिए दुआएं कर। लेकिन यहाँ नबी अलैहिस्सलाम की तरीके और सुन्नत के बरक्स खुद साख्ता दीन के मज़ाहिर देखो, बिदआत देखो, खराफात देखो। मैयत की तदफीन के साथ एक अहदनामा बनाया, वो उसके साथ दाखिल कर दिया। ये अहदनामा होगा तो ये तीनों सवालात के जवाब देगा। क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम का उम्मती होकर उठेगा। ना कोई रिवाज, ना कोई सन्नत, कुछ भी नहीं, पूरा मामला अपनी तरह से बना अहदनामा। जो मैयत फौत हुई है, जो फौत हो चुका है, तौहीद पर नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल कर गया है, वो अपना नूर साथ लेकर गया। बाद में इस कब्र को चाहे तो पुख्ता बना लो, इमारतें बना लो, उस पर चरागा करो, उस पर तुम फूल सजाओ, खुशबू लगाओ, अगरबत्तियाँ जलाओ, कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़र्क नहीं। वो खुशबू अपने अमल की लेकर गया है, नूर अपने अकीदे का लेकर गया है तो कामयाब होगा, वगरना वो नाकाम, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर इस बिदत के साथ दूसरी बिदत क्या निकाली? अब मैयत की तदफीन के बाद खड़े होकर वहाँ अज़ानें शुरू हो, अज़ानें दी जाती, कब्र पर अज़ान नहीं, बिदत। इसके मुतालिक कोई मौजू ज़ईफ़ रिवायत भी नहीं है। मर्दी का दीन है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दीन का जिस तरह चाहे ये जालिम हुलिया बिगाड़े, उनकी मर्जी है, खुद आशिकाने रसूल है। बाकी अहले तौहीद, अहले हक, ये वहाबी नजदी गुस्ताख। क्यों कि सही तौहीद की तरफ बुलाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत और अहादीस की तरफ जो बुलाते हैं, ये गुस्ताख है। ये पूरा दिन खुद बनाए, ये क्या है? आशिकाने रसूल। ये इनका इंसाफ। कितनी बड़ी बिदअत निकलती। नबी अलैहिस्सलाम ये तालीम देते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा की तदफीन की है। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके बेटे इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कई सहाबा की तदफीन नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हुई है। शुहदाए उहद की तदफीन देखें, नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात में आपको ये बात नहीं मिलती। फिर दुआएं करनी है, कैसे? यहाँ नहीं, पूरे 40 कदम गिनेंगे, कब्र से 40 कदम गिनते हुए फासले पर जाएंगे, वहाँ बैठ कर सब दुआएं करें। कहाँ से रिवायत आएगी? ये कहाँ से दीन बना लिया कि यहाँ दुआ नहीं करनी? नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म है कि अब यहाँ दुआ करो। इससे अब कब्र में सवाल और जवाब हो, इसके साबित कदमी के लिए अल्लाह इसके लिए आसानी करे। सबसे कठिन मरहला इसका शुरू हो चुका है, लेकिन नेहा नहीं, 40 कदम गिन कर जाएंगे, अब यहाँ दुआ। ये 40 कदम की रिवायत कहाँ से आई? कहाँ से तुमने दीन बनाया ज़ालिमों? बेशुमार ऐसी खराबात मैयत के मुतालिक लोगों ने बना दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी हिदायत दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी अहले हक़ का साथ देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारा जीना मरना उन्हीं के साथ हो, ताकि दोनों जहानों की बरकतें हमें नसीब हो जाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग़। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کی معروف حدیث ہے، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، فرشتے جو اس کی نیکیاں لکھ رہے تھے یا گناہ بھی لکھ رہے تھے وہ رجسٹر بند ہو جاتے ہیں۔ فوت ہو گیا، اب اس اپنے بدلہ حاصل کرنے کے لیے پہنچ چکا۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، جب انسان فوت ہوتا ہے اس کی انفرادی قیامت شروع ہو جاتی ہے، اس کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اس کے نیکیاں اعمال کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے۔ 3 ایسی چیزیں ہیں کہ مرنے کے بعد اس کو نیکیاں مل سکتی ہیں۔ صدقہ جاریہ کا کوئی عمل چھوڑ گیا، مسجد بنا کے گیا، جب تک وہ مسجد آباد ہے جتنے لوگ نمازی پڑھیں ان کو ثواب، میت کو بھی ثواب ملتا ہے۔ صدقہ جاریہ، کسی کو کوئی فائدے والی چیز بنا کے دے کر گیا، پانی کا کنواں کھدوا کے گیا، ہینڈ پمپ لگوا کے گیا، لوگ جب تک پانی سے مستفید ہو رہے ہیں اس کا ثواب جاری ہے۔ قرآن مجید کے نسخے لے کر دے کر جب تک لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، مدرسے کے طلباء کے لیے ان کے علمی حوالے سے ضروریات پوری کر کے گیا۔ صدقہ جاریہ کی بے شمار چیزیں، صدقہ جاریہ یا کوئی علم چھوڑ کے گیا، تصنیف لکھی صحیح لوگوں کی رہنمائی کرنے کے، اللہ کے دین کی طرف علمی کتاب لکھی، یا استاد تھا، قاری تھا، بچوں کو قرآن پڑھایا، حفظ پڑھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھایا، قرآن کا ترجمہ، تفسیر، احادیث، احکامات، فقہ، حلال و حرام کے مسائل، توحید، اللہ رب العالمین کا تعارف، ساری چیزیں بچوں کو پڑھا کے گیا۔ جب تک اس کا علم اس کے طلباء کے طلباء یہ سلسلہ چل رہا ہے قیامت تک اس کے نیکیوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے۔ تیسری چیز، ولد صالح یدعو لہ، نیک اور صالح اولاد چھوڑ کر جائے، نیک اور صالح اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی رہے، اس کے لیے دعائیں، اس کی دعاؤں سے اس کے پھر درجات بلند ہوتے رہے، گناہ اس کے معاف ہوتے رہے، درجات بلند ہوتے رہے۔ آپ نے سنا، لیکن یہ پیکیج جو ہے یہ صرف اہل توحید کے، شرط کیا ہے؟ موحد فوت ہو کر، توحید پر فوت ہوا، مشرکین کے لیے کچھ بھی نہیں، ان کے لیے ساری برکتیں۔ یہاں علماء کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو چیز احادیث کی روشنی میں جو اہل علم نے وضاحت کی ہے، اولاد کے اوپر جو لازم ہے اپنی ہر دعا میں والدین کے لیے ضرور دعا، چاہے وہ زندہ ہو یا فوت ہو چکے، بالخصوص اہل توحید والدین کے، ان کے لیے دعائیں کریں، ہر دعا اپنے لیے دعا جب بھی کرے، اپنے والدین کے لیے لازماً دعائیں کریں، ان کا حق ہے تمہارے اوپر۔ ایصال ثواب، ولد صالح یدعو لہ، دعائیں کرے، یا اولاد ان کے لیے مالی عبادات کرے، مالی صدقات کرے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، صحابی آتا ہے نبی علیہ السلام کے پاس، میری والدہ فوت ہو گئی ہے، پانی کا کنواں کھدوا کے کہ نیت کر سکتا ہوں ثواب میری والدہ کو ملے؟ فرمایا بالکل کر سکتا ہوں۔ صحیح بخاری کی بات ہے، حدیث موجود۔ ایصال ثواب کا معاملہ جائز ہے، اس پر اتفاق ہے، بلکہ اس پر اجماع ہے پوری امت کہ اہل توحید میں سے کوئی آدمی فوت ہو جائے، اولاد اس کے لیے مالی صدقات کرے، بالکل جائز ہے۔ اب اس واضح جائز مسئلے کے اندر بھی ہمارے مسلمان بھائیوں نے کیا خرابیاں پیدا کی؟ ایصال ثواب کی ایک صورت مختص کر دی کہ صرف چاول ہی پکا دی، دیگیں اتار دی ہیں، اور اس کے لیے دن بھی مختص کر دی، 30واں دن یا 10واں دن، 40واں دن، یا ہر سال جس کو عرس یا 12واں کہتے ہیں۔ یہ دن کیوں مقرر کیا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دن مقرر کیا اس عمل کے لیے۔ آپ نے سنا شہدائے احد، نبی علیہ السلام کے 70 آپ کے جگر کے ٹکڑے، آپ کے صحابہ، 70 کی تعداد میں ان کی شہادت۔ واقعہ بئر معونہ میں 70 قراء کی شہادت، اتنا صدمہ ہوا 1 مہینے تک ان قاتلین کے خلاف بددعائیں کرتے رہے۔ غزوہ احد میں 70 شہداء۔ کیا نبی علیہ السلام نے کی زندگی میں عمل ملتا ہے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد بھی آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، آپ نے 3رے دن اس چیز کا اہتمام کیا، 10ویں دن، 40ویں دن، کہیں نہیں ملتا ہے ہی نہیں، ضعیف حدیث بھی نہیں۔ لیکن یہ لوگ عمل نہیں چھوڑیں گے، باپ دادا کی رسومات کو چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ یہ باپ دادا سے جو چلتی ہوئی رسومات ان کو کون چھوڑے؟ پھر ایصال ثواب کے لیے چاول، یعنی اپنے محلے میں پڑوس میں کھلا دیے، جو لوگ
کھاتے پیتے گھرانے کے، وہی لوگ کھائیں گے۔ جہاں بڑی تفصیلات، موضوع بھی اس کے اندر بھی کئی تفصیلات مطلوب ہیں۔ ایسے لوگ جن کا گھر پڑوس قریب ہے، بالخصوص تدفین کے بعد والا جو کھانا ہے وہ کھانا فرض سمجھتے ہیں، وہ بیٹھ کر کھائیں گے، پھر ڈکار لیں گے، پھر چلے جائیں گے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے، میت جن کے گھر والوں کو صدمہ پہنچا ہے، فرمایا کہ کوشش کرو کہ یہ 3 دنوں تک جو اہل ہے، جو اڑوس پڑوس والے ہیں، وہ کھانا بھیجیں، کیونکہ وہ صدمے میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ چولہا بھی نہ جلے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں چولہا جلانا حرام ہے، ایسی وجہ نہیں۔ اگر کسی کہیں سے کھانا نہ آئے، کھانا خود پکا سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہاں کیا ہے، الٹا جہاں فوتگی ہو گئی ہے، صدمہ بھی وہاں پہنچا ہے، اب اس کے اوپر بوجھ ہے، لوگوں نے گھیرا، تیجا کب کر رہے ہو، اب اس کے لیے 15,000 20,000 30,000 بیچارہ کہاں سے لائے، 40واں کب کر رہے ہو، سال گزر گیا، تمہیں والد کی پرواہ نہیں، بس مر گیا، تمہاری جان چھوٹ گئی، کیا کرے بیچارے نوجوان بیٹا، والد فوت ہو گیا، کیا کرے، اب قرض اتارا۔ اس بدعت پر لوگوں کو دکھانے کے لیے، ان ظالموں کا، ان ملوں کا منہ بند کرنے کے لیے 1 لاکھ 1.5 لاکھ قرض اٹھائے گا، دیگے اتارے گا، اب ان کے پیٹ کی آگ بجھے گی، پھر اس کو چھوڑیں گے بیچارے۔ یہ حالت بدعت، آپ نے سنا ایصال ثواب پر اتفاق ہے، اجماع ہے، کس نے کہا دن مقرر کرو؟ اور کیا میت کے ساتھ خیر خائی اگر ہوتی ایصال ثواب کے لیے تو خالی تم چاول اتار کے لوگوں کو دکھاوا کرتے؟ نہیں، خاموشی کے ساتھ مسجد میں کچھ پیسے ملا دیتے تاکہ میرے والد کا صدقہ جاریہ چلتا رہے، کوئی لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا کوئی کام کر کے جائے۔ لازمی تھوڑی ہے کہ دیگی اتاری جائے کہ لوگوں کو پتا چلے، ہم نے اس چیز کو لازم بنایا رکھا۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو بیان ہونی چاہیے اس موضوع کے متعلق۔ جب تعزیت کے لیے جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے کیا تعلیم دی ہے؟ جب میت ہوتی تھی، میت کے لواحقین کو تسلی دیتے تھے، کن لفظوں کے ساتھ؟ ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عندہ باجل مسمی واصبر واحتسب۔ اللہ نے جو چیز ہم سے لے لی ہے وہ اللہ کی ہی تھی، اور ہر چیز، ہر انسان کا اللہ نے وقت مقرر کر دیا ہے، لہذا آپ صبر کرو، اللہ سے ثواب کی امید رکھو۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، طریقہ ہے، حدیث ہے۔ اس حدیث کو ہم نے چھوڑا اور خود ساختہ طریقہ نکالا۔ اب کیا ہے، وہاں میت کے لواحقین کے بعد پہنچے ہیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر وہاں دعائیں کریں۔ دعا کا جو موقع تھا جنازے کی نماز، وہاں دعا نہیں ہوئی، جنازے کے بعد بدعت کی۔ اب دوسری بدعت یہ، جب تعزیت کے لیے میت کے لواحقین کے بعد پہنچے، ہاتھ اٹھا کر 4 کل پڑھ کے بخش رہے میت، ہاتھ اٹھا کر کل پڑھو، سارے لوگ کل پڑھیں گے، اب یہ میت کو بخش دیے۔ نیا طریقہ، کوئی روایت نہیں، کوئی حدیث نہیں، نبی علیہ السلام کی کوئی ایسی تعلیم نہیں۔ ایصال ثواب کے لیے مالی صدقات ہیں، قرآن پڑھ کے بخشنے کا ثبوت ہماری شریعت میں نہیں، صوفیت میں ہے، باطنیت میں ہے، جو اسلام سے ٹکراتی ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ مالی صدقات کے علاوہ نفل پڑھ کے بخشنا، قرآن پڑھ کے بخشنا، میں نے کہا اسلام میں نہیں ہے، صوفیت میں ہے۔ یہ تو علیحدہ چیز ہے، پورا دین ہی نیا ہے۔ قرآن خوانی اب ہو رہی ہے، وہ جو زندہ تھا، اللہ نے قرآن اتارا، زندہ لوگوں کے لیے پڑھو، اس کو سمجھو، اس کے مطابق زندگی گزارو تاکہ تمہارا خاتمہ خیر پر ہو، توحید پر ہو۔ یہ بھی تو قرآن کی آیت آپ نے سنی، سچے لوگوں کے ساتھ رہو تاکہ برکتیں ملیں، بدعات سے تم بچ جاؤ، اہل توحید کی برکتیں ملیں، خود بھی توحید کا نور تم ساتھ لے کر جاؤ۔ یہ سب قرآن تو سکھائے گا، اس کو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ ان ظالموں نے، انہی لوگوں نے اس کا ترجمہ ہی نہیں پڑھنے دیا۔ اب وہ قرآن پڑھ کے بخش رہے، 30 مدرسے کے بچے لے کر آیا، ایک جلدی میں آدھے گھنٹے میں سب نے ایک ایک پارہ پڑھ لیا، پورا قرآن اس کو بخش دیا۔ یہ بدعت قرآن خوانی کے نام۔ قرآن کے ساتھ ہمارا یہ تعلق ہے، اور زندگی میں جو تعلق ہے وہ سب ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایسی کئی چیزیں ہیں جو لوگوں نے میت کے حوالے سے نکالی ہوئی ہیں۔ جو انسان فوت ہو جاتا ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی موت آ جائے اللہ اس کو پھر ڈھیل نہیں دیتا، واپس نہیں بھیجتا دنیا میں۔ قرآن کی آیات، بے شمار آیات اور بھی ہیں، لیکن اس صوفیت میں، اسلام میں نہیں ہے کہ ہر جمعرات کو ان کی روحیں آتی ہیں، اچھے اچھے کھانے پکاؤ، حلوے پکاؤ، کھیرنی بناؤ، ہر جمعرات۔
وہ تو روح ہے، تم ڈھابے خود کھاؤ گے، تمہاری مسجد کا مولوی مؤذن کھا جائے گا۔ وہ بیچارہ چلا گیا اپنے اعمال کے بعد، اس کی کیا روح آئے گی جمعرات کو؟ یعنی مرنے کے بعد اگر اولاد خستہ حال میں ہے، یعنی مر کے بھی سکون نہیں پایا تو کیا پایا؟ اب بھی اپنی اولاد کو دیکھنے آ رہا، مرنے کے بعد بھی کہاں سے دین بنا لیا یہ؟ اور اس شعبان کے مہینے میں خصوصی روایت، باقاعدہ صوفیت میں روایت ہے، شعبان کے جو مہینہ ہے نبی علیہ السلام کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھتے تھے۔ شعبان کی یہ فضیلت، کثرت کے ساتھ نفلی روزے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ تقریباً ہر سال فرض رمضان کے روزے جو رہ جاتے تھے وہ اگلے رمضان کے آنے سے پہلے شعبان میں پورے کر دیتے تھے۔ خواتین کو چاہیے کہ پچھلے رمضان کے اگر روزے رہتے ہیں وہ پورے کر لیں، فرائض ہے اللہ رب العالمین کے، مخصوص ایام کی وجہ سے، کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزے رہ جاتے ہیں، اگلے رمضان سے پہلے پورے کریں۔ شعبان کا یہ مہینہ رمضان سے پہلے آخری مہینہ ہے، رمضان کی تیاری بھی ذہن میں رکھیں، عقائد کی اصلاح کریں، نیتوں کی اصلاح کریں، اپنی حلال کمائی کا اہتمام کریں اور عبادت کے لیے ابھی سے ہی ذہن بنائیں، اپنے روزوں کی بھی تکمیل کریں۔ نبی علیہ السلام کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے اور عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے روزوں کی تکمیل شعبان کے مہینے میں کیا کرتے تھے۔ یہ فضیلت ثابت، لیکن آپ نے سنا یہ صوفیت کی روایت شعبان کے مہینے کو یہ اہمیت اپنی طرف سے دی، کہا کہ اس کے اندر اکثر روحیں گھروں میں آ جاتی ہیں۔ اور پھر آپ شب برات کے متعلق بھی سنتے ہیں، نبی علیہ السلام سے صحیح حدیث میں 15 شعبان کی نہ رات کی کوئی خصوصی فضیلت ثابت ہے نہ دن کے روزے کی کوئی خصوصی فضیلت ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے معاملات قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ خیر پر ہو، اہل توحید کے ساتھ ہم جئیں، توحید پر ہی ہمارا خاتمہ ہو، اور اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن صالحین کے ساتھ شمار کر کے اٹھائے، آمین۔ اعلانات سماعت کریں۔ صدقہ جاریہ کا عظیم موقع آپ سب کے سامنے آیا ہے، تفصیل سے بات سنیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث اور رب العالمین کی قرآن